اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ نوجوان دوستوں، ابھی آپ بزنس اور بزنس سے متعلق کیا کیا کرنا چاہیے اس کی معلومات آپ سن رہے تھے۔ اب بالکل اچانک ہی آپ کے سامنے ایک نئی چیز شروع ہو گئی کہ ایک حاجی مدینے کے راستے میں، اس پر کچھ گفتگو آپ سے کی جائے گی۔ تو دراصل یہاں یوتھ ونگ کا جو اجتماع ہوتا ہے ہر سنیچر کو بعد 10 بجے کے بعد، تب ان بچوں نے یہ سوچا کہ اچھا ہے یہاں اسٹیج وغیرہ سب ارینجڈ ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہی رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بس آپ بھی آئیے اور یہاں آپ بھی شروع ہو جائیے۔ تو میں آپ کے سروں پر آ کر سوار ہو گیا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ میں بزنس، حالانکہ میں بھی کمپنی چلاتا ہوں، لیکن میں آج اس کے تعلق سے آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور نظم ہے بانگ درا میں، اور اس نظم کا عنوان ہے ایک حاجی مدینے کے راستے میں۔ بہت پیاری نظم ہے۔ دراصل اس نظم کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا جذبہ ایک شخص میں ہوتا ہے تو بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ وہ بہت سارے خطرات کو مول لے کر بہت ساری چیزیں ایسی کرتا ہے کہ جس پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ شخص بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ تو اسپرٹ یہ ہے اس کو پڑھنے کی کہ ہم بھی اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عشق و محبت کے جذبے کی اللہ سے دعا مانگیں۔ میں نے ابھی جو آپ کو آیت سنائی سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت، وَمَن يَتَّخِذُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں جو شرک کرتے ہیں تو وہ اپنے معبودوں سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے ایک شخص کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے محبت کے معاملے میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس میں کمال یہ ہے کہ ڈرتے بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، دونوں جذبات بیک وقت رہتے ہیں کہ اللہ سے خوف بھی ہے اور اللہ سے محبت بھی، ان دونوں کے درمیان ہی ایمان۔ تو ہم سے کہا گیا کہ تم اگر ایمان والے ہو تو تم کو اللہ سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ اس کی آسان ترکیب تو یہ ہے کہ اللہ ہی سے اس کی دعا مانگی جائے کہ اے اللہ تو مجھ کو اپنی محبت سے نواز۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی دعا ہوگی جو پوسٹ پون نہیں کی جا سکتی، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، اور نہ یہ دعا رد ہوگی۔ وہاں دعا تو کوئی بھی رد نہیں ہوتی ہے، تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ نوازیں گے، یا اس دنیا میں اس دعا کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں ہٹا لی جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، میرے دل میں اپنی محبت کے جذبات پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اس بڑی نعمت سے ایک بندے کو ہمکنار کرنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جو بخاری میں آئی، بخاری کتاب الایمان،
وہ حدیث یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آدمی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے. ظاہر ہے اس کی دعا بھی ہم اللہ سے مانگیں گے. اور یہ جو دونوں سورسز ہیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ بہت سارے کام کرواتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بالکل آسان کر دیتے ہیں. دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ صاحب کیسے ہو سکے گا، لیکن ایک محبت سے سرشار انسان ان تمام چیزوں کو کر لیتا ہے. دراصل اگر آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں تو صحابہ کی تاریخ میں جہاں بہت ساری چیزیں آپ کے مطالعے میں آئیں گی، وہاں یہ چیز بھی بہت طاقتور انداز میں آپ کے سامنے آئے گی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت. بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق چیزیں نہیں ہو سکتی. لوگ ڈر سکتے ہیں، سہم سکتے ہیں، بجھ سکتے ہیں، اپنے اندر چھپ جا سکتے ہیں، دنیا سے ڈر جا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبات سے سرشار ہو تو اس کے لیے تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی. اب میں آپ کو وہ نظم سنانا چاہتا ہوں جو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے مشہور کتاب بانگ درا میں کہی. پہلے آپ نظم سن لیجیے. قافلہ لوٹا گیا صحرا میں اور منزل ہے دور، اس بیاباں یعنی بحر خشک کا ساحل ہے دور. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کے طواف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر بھی جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہوتے ہیں لوگ، اور کچھ نہ پوچھئے کہ کیا حالت اور کیفیت ہوتی ہے اس وقت. لوگ جب مدینے کے سفر پر ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں کرتے ہیں، خاموش آنسو لوگوں کے ان کے رخسار پر بہتے رہتے ہیں. ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. بقول سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں کسی انسان کو تاریخ میں کبھی اتنا نہیں چاہا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا گیا. جب لوگ مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت سے سرشار ہوتے ہیں. تو جب یہ شخص جا رہا تھا، یہ بھی قافلے کے ساتھ تھا اور اس کا قافلہ لوٹا گیا، قافلہ لوٹ لیا گیا اور یہ شخص یکا و تنہا رہ گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ صحرائے اعظم جہاں سے چاروں طرف آپ کو ریت ہی ریت نظر آتی اور سخت دھوپ ہوتی ہے، تو وہاں جب سب چیزیں اگر لٹ جائیں تو آدمی کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ قافلہ لوٹا گیا صحرا میں اور منزل ہے دور، مدینہ بہت دور ہے، اس بیاباں یعنی بحر خشک کا ساحل ہے دور. یہ جو آپ کو صحرائے اعظم ہے، ڈیزرٹ ہے، گریٹ ڈیزرٹ، تو یہ ایک بحر خشک ہے جہاں ریتی ریت ہے اور گرم ریت. ہم سفر میرے شکارے دشنہ رہزن ہوئے. رہزن کہتے ہیں لٹیرے، دشنہ کہتے ہیں خنجر. میرے جو ساتھی تھے تو وہ لٹیروں کے خنجر کا شکار ہو گئے، مطلب مارے گئے. ہم سفر میرے شکارے دشنہ رہزن ہوئے، بچ گئے جو ہو کے بے دل سوئے بیت اللہ پھرے. اب جو بچ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہیں سے واپس ہو گئے.
اب یہ اکیلا رہ گیا ہو، قافلے کو لوٹ کر لٹیرے بھاگ گئے، جو بچ گئے وہ واپس بیت اللہ کی طرف چلے گئے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، میں بھی واپس جاؤں یا آگے جاؤں؟ تو اسی دوران اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی، اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی۔ اس کے ساتھیوں میں ایک بخارا سے آیا ہوا نوجوان بھی تھا، تو کہہ رہا ہے کہ اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی، موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی۔ زہراب یعنی زہر ملا ہوا پانی، تو موت کے زہراب میں اس نے زندگی پالی۔ اس بظاہر تو وہ مارا گیا ہو لیکن شہید ہوا ہو، بظاہر دنیا سے چلا گیا ہو، لٹیرے کے خنجر کا شکار ہوا ہو اور موت سے ہمکنار ہوا ہو۔ خنجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا، ہائے یثرب دل میں، لب پہ نعرہ توحید تھا۔ اب کیفیت کیا تھی اس کی جب وہ شہید ہوا؟ جب بہت ہی خطرناک قسم کا جو خنجر ہوتا ہے تو وہ ایسا کرو ہوتا ہے، تو اندر جانے کے بعد آنتیں وغیرہ پوری باہر آسانی کے ساتھ نکال لے آتا ہے، تو کرو ہوتا ہے اور بہت تیز ہوتا ہے۔ تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ جس خنجر سے مارا گیا، لٹیرے کے جو ہاتھ میں خنجر تھا تو وہ ایسا ہلال کی طرح تھا، چاند کی طرح تھا، کرو تھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے لٹیرے کا جو خنجر ہے وہ ایسا ہی تھا جیسے عید کا چاند۔ جس طرح سے لوگ عید کے چاند کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایسا وہ بھی اپنے شہید ہونے پر گویا خوش ہوا ہو کہ میں اب شہادت کی نعمت سے میں سرفراز ہونے والا ہوں، ملنے والی ہے مجھے۔ لیکن کیا تھا؟ ہائے یثرب، افسوس کہ میں مدینہ نہیں جا سکا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر میں حاضر نہیں ہو سکا۔ ہائے یثرب یہ دل میں تھا، اور لب پہ نعرہ توحید تھا۔ لب پر جو نعرہ تھا وہ اللہ اکبر کا تھا کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مارا جانا کوئی معمولی بات تھوڑی، بہت بڑی سعادت کی بات۔ اب یہ یاد کر رہا ہے کہ دیکھو بخاری نوجوان نے کیسی خوشی جان دی۔ تو کہتا ہے اس کے دل میں خوف تھا، اس حاجی کی خوف، کہتا ہے یثرب کی طرف تنہا نہ چل۔ خوف کہتا تھا دیکھو اب تم اکیلے رہ گئے ہو، اچانک پھر کوئی اور آ گیا اگر لٹیرے تو پھر تو تم بالکل بچ نہیں سکو گے۔ تو خوف کہتا ہے یثرب کی طرف تنہا نہ چل، یثرب یعنی مدینہ۔ شوق کہتا ہے تو مسلم ہے بے باکا نہ چل۔ بس میں آپ کو اسی کے لیے یہ نظم سنا رہا تھا۔ شوق یہ کہتا تھا کہ تو مسلم ہے بے باکا نہ چل، تو پوری جرأت اور بے باکی اور ہمت کے ساتھ یثرب کی طرف چل۔ خوف کا گزر ہی نہیں، خوف جان رکھتا نہیں، کچھ دشت پیمائے حجاز میں، حجاز کی دشت پیمائی میں، حجاز کے دشت میں مارے پھرنے میں خوف کچھ جان رکھتا نہیں۔ ہجرت مدفون یثرب میں یہی مخفی ہے راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مدفون ہیں، ہجرت مدفون یثرب، مدفون یثرب مطلب مدینے میں جو مدفون ہیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اس میں بھی یہی راز پوشیدہ ہے کہ خوف کا گزر ہی نہیں تھا۔ وہاں تو ایک زمانہ مخالف تھا، یہاں تو چند لٹیرے پھر رہے تھے، وہاں ایک دنیا مخالف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
لیکن آپ اس کے باوجود آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے، تو وہ اپنے آپ کو ڈھارس اور تسلی دے رہا ہے۔ گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے۔ سلامتی محمل شامی، محمل یعنی وہ کجاوا جو اونٹ پر باندھا جاتا ہے، جس پر عام طور سے خواتین بیٹھ کر اس میں سفر کرتی ہیں۔ تو زمانے میں شام سے، دمشق سے خانہ کعبہ کا غلاف وہاں سے بھجوایا جاتا تھا، دمشق سے جاتا تھا، تو شاہی دستہ ساتھ میں ہوتا تھا، سپاہی ساتھ میں ہوتے تھے، ان کے پاس تلواریں ہوتی تھی، نیزے اور بھالے اور تیر کمان ہوتے تھے۔ تو کہہ رہا ہے کہ سلامتی گو کے محمل شامی کی ساتھ ساتھ چلنے میں ہے۔ عشق کی لذت مگر خطروں کی جا کاہی میں، عشق کا مزہ جو ہے وہ خطروں کے جھیلنے میں ہے۔ جب شامی لشکر نہ ہو، سپاہی نہ ہو، دور دور تک بچنے کے کوئی امکانات نہ ہو، تو وہاں عشق کی جو ٹیسٹنگ ہے، اس کا جو مزہ ہے، وہ کہتا ہے کسی اور میں نہیں۔ یہ عقل زیاں اندیش کیا چالاک ہے۔ عقل جو ہے وہ آپ کو یہ سجھاتی، یہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو رسک نہ لو، خطرات کو مول نہ لو، اور ایسا کچھ نہ کرو جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور تاثر آدمی کا کس قدر بے باک ہے۔ تاثر یعنی عشق، آدمی کے پاس اگر عشق ہو تو وہ کتنا بے باک ہے۔ یہ علامہ کی نظم ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ آپ کو مشکل بالکل محسوس نہیں ہوئی ہوگی سمجھنے میں۔ اصل میں جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ہم کیوں مطالعہ کر رہے ہیں اس کا؟ ہم اس کا مطالعہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور اللہ سے عشق و محبت، یہ ایک انسان کے اندر ایک غیر معمولی شخصیت کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ چیز غیر معمولی شخصیت۔ دیکھیے ایک تو شخصیت وہ ہوتی ہے جو ہر کھٹکے سے ڈرے، ہر گھورتی آنکھ سے ڈرے، اور ہر ایک میں اپنی جان کا خطرہ محسوس کرے، بھاگتا رہے بھاگتا رہے بھاگتا رہے، موت سے پہلے ہی موت، کئی دفعہ موت سے ہمکنار ہوتا رہے۔ یہ زندگی نہیں، بلکہ زندگی وہ ہے جس میں آدمی جرأت اور بے باکی اور ہمت کے ساتھ اور خطرات کو مول لیتے ہوئے ہائیر آبجیکٹیوز کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جبکہ ایک شخص کے دل میں عشق و محبت کے جذبات ہوں۔ اس میں کئی واقعات سنائے جا سکتے ہیں، میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب ایک غزوہ احد کے موقع پر انس بن نضر، بہت مشہور صحابی رسول، جب وہ گھوڑے سے گرنے لگے وہ، تو ان کے جسم پر 80 زخموں کے نشانات تھے، اور زبان پر یہ الفاظ تھے کہ فزتو وربی کعبہ، میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کس بات پر کامیابی کا یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دینا بڑی کامیابی ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے، جان چلی جائے تو تب بھی کامیاب ہے، تب بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید سے پوچھیں گے جب جنت میں داخلہ مل جائے گا اس کو، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہاری تمام آرزویں پوری ہوئیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کا دیدار بھی نصیب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ وہ شخص کہے گا اے مالک تو نے مجھ کو بہت نوازا، مجھ کو کوئی خواہش ہے تمہاری؟
تو وہ یہ کہے گا کہ میری ایک خواہش، اگر آپ اس کو، میری اس خواہش کو اگر آپ شرف قبولیت بخشیں، پوچھا جائے گا وہ خواہش کیا ہے، تو وہ عرض کرے گا میری خواہش یہ کہ مجھ کو دنیا میں پھر سے واپس جانے کی اجازت دی جائے اور میں پھر سے تیری راہ میں اے مالک لڑتا ہوا مارا جاؤں۔ تیری راہ میں جان دینے میں جو لطف اور مزہ آیا مجھ کو یہاں جنت میں بھی نہیں آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہم کو شوق دلایا، اور یہ چیز ہماری شخصیت کی تعمیر میں بہت اہم رول پلے کرتی کہ آدمی بے خوف و خطر زندگی بسر کرتا ہے۔ اہل ایمان کا معاملہ یہ بھی، لوگوں کو سب سے بڑا خوف کائے کا ہوتا ہے؟ صاحب سب سے بڑا خوف جان کا ہے، تو یہاں جان کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ یقین ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور مقرر وقت پر جان آ جائے گی، جان چلی جائے گی۔ اب اگر یہ جان اللہ کی راہ میں جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب جب ذہن اس طرح کا بن جائے تو آپ سوچئے کہ کس قسم کے افراد تیار ہوں گے۔ اسی لیے ایک رومی سفیر نے، خالد ابن ولید نے جب اس کو خط لکھا تو خالد ابن ولید نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ میں اپنے ساتھ ایسے دیوانوں کی فوج لایا ہوں جو شہادت کی تمنا میں موت کا تعاقب کرتے، تیرے ساتھ ایسے بھگوڑوں کی فوج ہے کہ جو زندگی کے تعاقب میں ہوتے ہیں، زندگی کی طلب میں ہوتے ہیں، اور موت ان کے تعاقب میں ہوتی۔ تیری فوج میری فوج کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو جذبہ یہی، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں قیامت تک جہاں بھی دنیا کے جس کسی گوشے میں اہل ایمان رہیں گے، وہ اگر اس ہمت و جرأت کے ساتھ زندہ رہنے کا عزم کر لیں گے تو وہ عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع پائیں گے، ورنہ پھر ذلت اور نکبت کی موت ہوگی اور ذلت اور نکبت کی زندگی ہوگی۔ تو آج یہ نظم پڑھنے میں اس کے اندر ایک آبجیکٹو یہ بھی تھا، یہ چیز مشکل سے مشکل کاموں کو آسان کر دے گی، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، حقوق کی ادائیگی ہو، تحریکی کام ہو، کاروبار میں ایمانداری ہو۔ ابھی آپ کاروبار کا سوچ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، بچپن سے ہم پڑھتے آتے ہیں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ ہمارے پاس آنیسٹی کا جو درس دیا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر موٹیویٹنگ جملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی چاہے کسی چیز میں ہو، چاہے اناج میں پانی ملا دے اور تھوڑا سا اس پانی کی وجہ سے تھوڑا سا وزنی ہو جائے، یا کوئی اور ملاوٹ کرے، دوائیں بنائے اس سے ملاوٹ کر دے، رنگ ملائے اس سے ملاوٹ کر دے، ہزار طریقے ہیں ملاوٹ کرنے کے۔ تو کہا گیا کہ من غش فلیس منا۔ آدمی کب رکے گا؟ آدمی رکے گا اس وقت جب اس کو اس طرح کا احترام ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کو محبت ہو، ہماری ہر چیز میں کوالٹی پیدا ہو جائے گی، ہر چیز میں آپ ہر کام خوب سے خوب تر رہ کر کریں گے۔ یہ ایک بہت عمدہ کانسیپٹ ہے۔ دیکھیے ہر کام، اب چونکہ آپ تمام حضرات بزنس سے متعلق ہیں
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاپنیز کے پاس ایک کانسیپٹ ہے TQM، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ 100% کوالٹی چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں امپیورٹی کا اور دوسری اور تمام چیزوں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ وی ڈائی فار TQM، ہم ٹوٹل کوالٹی کے لیے مرے جاتے ہیں، اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پر جو قرآن اور اسلام کی تعلیمات جو ہم کو آمادہ کرتی ہیں، میں اس میں صرف ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو احسن طریقے سے کرنے کو واجب قرار دیا، لازم ہے. آپ کوئی بھی کام ہاف ہارٹیڈ نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی کام ill prepared، مطلب پوری بغیر پریپریشن کے نہیں کر سکتے. آپ کو ہر کام بہت اچھے اس سے کرنا ہے. یہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا. آپ چاہیں تو میں اس حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 خزانے، اس میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، ضرور پڑھیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، ہاں صاحب ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یہ اچھے نماز وغیرہ پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، یا زکوٰۃ دینا ہے، حج کو جانا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں اچھے اس سے کرنا، سب چیزیں اچھے سے کرنا، بہت صحیح، وہاں تو کرنا ہی ہے. لیکن یہ حدیث آپ کو ہر کام کے لیے کہہ رہی. حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر تم کو جانور ذبح کرنا ہے تو پہلے چھری تیز کر لو. حدیث کے الفاظ ہیں. یہ نہ ہو کہ تم جانور کو لٹا دو، چھری منڈ چھری اس کے گلے پہ گھستے بیٹھے رہو. محمد قطب نے خوب کھولا اس کو. محمد قطب نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی، ایک نبی ہی یہ حکم دے سکتا ہے کہ ایک مرنے والے جانور کو بھی اس کی جان سکون سے اور تیزی کے ساتھ نکل جائے. یہ ایک نبی کی محبت ہے مخلوق سے. آپ پڑھ لیجئے اس حاشیے کو. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی مصروفیت، اسی کے تحت میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں، صحیح بھی ہیں، ہم بہت محبت کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام بتائیے آپ جو آپ نے بغیر تیاری کے کیا ہو، جو آپ نے ایسی ہیپازرڈ وے میں کر لیا، تو بھاگم بھاگ اپنا کر لیے کیسے بھی. کوئی کام نہیں بتا سکتے. یہاں تک کہ نماز کے لیے کوئی اگر داخل ہو، دیر سے آ رہا ہو، تو کہا گیا کہ سکون سے آئے. یہ نہیں کہ وہیں سے مسجد کے دروازے میں سے رکوع کی حالت میں آئے اور جا کے شامل ہو جائے رکعت میں، نہیں، سکون کے ساتھ آئے. سکون کے ساتھ جو ہے اپنے ہاتھ باندھے، نیت کرے، ہاتھ باندھے اور پھر جائے رکوع میں. اس کو پسند کیا گیا. ہر کام اگر ہم اس چیز کو اختیار کر لیں تو ہماری ایک آئیڈینٹی بنے گی، ہماری ایک شناخت بنے گی کہ صاحب یہ لوگ جو کام بھی کرتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کام کو بہت پرفیکٹ وے میں کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اس کام کو ادھورا، لاپرواہی کے ساتھ کام نہیں کرتے. یہ قوموں کی پہچان بنتی. ایک زمانے میں آپ کی پہچان تھی، ایک زمانے میں امت مسلمہ کی شناخت تھی. یہ وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے تو اس کام کو پورا کر کے اٹھیں گے، جس سے کوئی معاہدہ کریں گے اس کو پورا کریں گے.
تو یہ ایک طرح کی شخصیت بنتی اور افراد سے ملتیں بنتی ہیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد سے قومیں بنتی ہیں. افراد جب ایسے بنیں گے، جب ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے، تو کچھ نہ پوچھئے کہ وہ کتنی کوالٹی کا کام کریں گے. میں نے ابھی آپ کو جیپنیز کا حوالہ دیا. ایک کتاب ضرور پڑھیے جب آپ لوگ بزنس میں ہیں، تو آپ لکھیے ٹویوٹا، ہاؤ ٹویوٹا ورکس. آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ٹویوٹا کی ورک ایتھکس کیا ہیں، جیپنیز کی ورک ایتھکس کیا ہیں. آپ جیپنیز کی ورک ایتھکس پڑھیے، 10 ورک ایتھکس ہیں ان کی، 10. اس میں سے ایک ورک ایتھکس میں سے ایک یہ کہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ چھٹی لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ دواخانے گئے اپنے علاج کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا چھٹی لینا صحیح نہیں. جب آپ دواخانے جا سکتے ہیں تو کام پر بھی آ سکتے ہیں. ورک ایتھک ہے. اب آپ یہ کہیں اب یہ تو بہت ہی ایکسٹریم معاملہ ہے، سر دکھ رہا ہے، کمر دکھ رہی ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، اب میں جا رہا ہوں اس کے علاج کے لیے دواخانے. آپ کہتے کہ جب تم وہاں جا سکتے تو تم فیکٹری بھی آ سکتے. یہ ورک ایتھکس ہیں. آج کی بیمار قوموں کے درمیان جو زندہ قومیں، وہ ان ورک ایتھکس پہ کام کرتی ہیں. شناخت ہے ان کی شناخت. ان سے کہا گیا کہ یہ آپ کی مشین آئی، اس میں یہ پرابلم ہے. انہوں نے کہا پرابلم آ ہی نہیں سکتا، پرابلم آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا آپ آ کے دیکھیں. ہمارے پاس ایک HPLC لائی گئی، ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومیٹوگرافی. تو بہت مشین بہت مہنگی ہوتی ہے اور بہت کارآمد ہوتی ہے. اس سے کہا گیا کہ صاحب آپ نے مشین بھیجائی، دیکھیے یہ مشین کا حال دیکھیے. انہوں نے کہا ہمارا آدمی آ رہا ہے. ان کا آدمی پہنچ گیا جناب. اب ان کا آدمی پہنچا تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ صاحب کیا آدمی ہے صاحب. وہ ٹھیک وقت پہ آیا، اور آنے کے بعد اس کے پاس سارے ٹولز تھے. اس کے اسپینرز، یہ وہ جتنے ٹولز ہوتے ہیں مشین کو کھولنے میں، ایلن کیز، امکا ڈمکا، سب کے ساتھ میں آیا. پوری مشین کھول دیا نیچے، اس پوری مشین کھول دیا. اور 2 دن کے اندر مشین کو اسمبل کر کے چلا گیا. اب اس کے برعکس ایک اور جو انڈین مینوفیکچرر کی مشین تھی وہ خراب ہوئی. بہت مشکلوں اور خوشامد کے بعد آئے وہ ان کے ٹیکنیشین. آ کے انہوں نے دیکھے، انہوں نے کہا آپ کے پاس اسپینر ہے. میں بھاگ دوڑ کر کے جناب اسپینر لا کے دیا. انہوں نے کہا یہ تھوڑی مانگ رہا میں آپ سے، وہ فلاں سائز کا اسپینر. بہت مشکل سے وہ لا کے دیا گیا. پھر وہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. بہت مشکل سے ان کے سمجھ میں نہیں آیا، وہ واپس سے لے گئے. شناخت بنانا ہوگا آپ جب آپ بزنس میں آنا چاہتے ہیں، جب آپ سروس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، جب اپنی گوڈس کو آپ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے آپ کو بہت ہائیسٹ اسٹینڈرڈ پر کام کرنا ہوگا. اتفاق کی بات ہے دیکھیے، ورنہ میں یہ چیزیں یوتھ ونگ کے بچوں کو سنانے والا تھا. آپ سامنے بیٹھ گئے تو آپ ہی سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کس طرح سے اپنے افراد کو تیار کرتی ہیں اس بات کے لیے کہ زندگی کو کیسے برتیں آپ، زندگی کیسی گزاریں آپ، ہائیسٹ کوالٹی کے ساتھ زندگی گزاریں. وقت ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ کتنا وقت ہے ابھی؟ 15 منٹ. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک بات اور سن لیجئے. علامہ آپ نے مصر میں اخوان المسلمون کے تعلق سے بہت کچھ پڑھا ہوگا. آپ کو یہ سن کر پڑھ کر بہت تعجب ہوا ہوگا. میں تو بہت رویا اس کو پڑھنے کے بعد کہ اخوان جس جیل میں تھے، جن جیلوں میں اخوان بھرے گئے تھے، بغیر کسی گناہ کے بھرے گئے تھے جیل میں، تو وہاں اخوان جیل میں جو شطرنجیاں بناتے تھے
جو ٹوکریاں بنتے تھے تو وہ چیزیں باہر ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی. ان کا کیوں؟ ان کا جہاں اخوان کے لوگ یہ بناتے ہیں بہت ہائی کوالٹی کی چیزیں بناتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہرسول میں بھی کسی زمانے میں شطرنجیاں وغیرہ بکا کرتی تھیں. انہوں نے کہا بہت ہرسول کی شطرنجی بہت اچھی ہے. وہاں ظاہر اخوان کے قیدی تو نہیں تھے، لیکن جو بیچارے جو بھی قیدی ہوں گے بہت ایمانداری کے ساتھ شطرنجی بنتے ہوں گے. یہ تو مصر کی بہت مشہور بات. اخوان جس جیل میں ہوتے تھے وہاں کے قیدی جو شطرنجیاں اور چادریں اور ٹوکریاں بناتے تھے وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ وہ تو کہہ سکتے تھے ہم بے گناہ یہاں بھرے گئے ہیں اور ہم بے گناہ کی جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن اس جیل کے قیام کو بھی چونکہ ان کے رسول نے فرمایا تھا ہر کام کو بہترین ڈھنگ سے کرو، چاہے ہم جیل میں ہوں اور کچھ نہ کر رہے ہوں، صرف شطرنجیاں بن رہے ہوں، ہم اس کو اچھے طریقے سے بنیں گے. اس لیے کہ ہمارے رسول کا یہ فرمان. چونکہ وقت ہے تو اس لیے میں آپ کو، اور میری راست مخاطبت تو اپنے یوتھ ونگ کے بچوں سے ہیں. آپ لوگ تو بونس میں مل گئے مجھ کو، ہے نہیں؟ تو بونس بھی تو آپ دیتے ہیں نا لوگوں کو، لیتے بھی ہیں. ایک اچھی چیز سنیے، 2 اشعار سنیے. تنے پیدا کن از مشت غبارے، تنے محکم تر از سنگی حصارے. کہتے ہیں علامہ اقبال، اے مخاطب تو مٹھی بھر غبار سے ایک بدن پیدا کر، ایک بدن پیدا کر. یہ جو تیرا بدن ہے ایک اور بدن پیدا کر. مٹھی بھر غبار سے ایک بدن پیدا کر، ایسا بدن جو ایک بے حد مضبوط قلعے سے بھی زیادہ محکم ہو. جس طرح قلعے کی دیواریں بہت سنگین اور مضبوط ہوتی ہیں، ایسا تیرا بدن بھی بہت مضبوط ہو، مشقت کا عادی بدن ہو، مشقت کو جھیلنے والا بدن ہو. سیدنا عمر ان مضبوط ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے نوجوانوں کے جن پر محنت کی وجہ سے گٹے پڑے ہوتے تھے. سخت اور کھردرے ہاتھ اس کو پسند کرتے تھے. درون او دل درد آشنائے، چو جوئے در کنارے کو سارے. اور اپنے اس مضبوط جسم میں ایک درد مند دل پیدا کر. یہ نہ ہو کہ بس تو سنگی اور مضبوط جسم کا مالک اور بہت سخت دل ہو، بلکہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ درون او، اس میں تو دل درد آشنائے، ایک ایسا دل جو درد آشنا ہو، جو درد کو سمجھتا ہو، وہ پیدا کر. تو کیا ہوگا؟ وہ ایسا ہی ہے چو جوئے در کنارے کو سارے. جس طرح سے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک دریا بہتا ہے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دریا کا بہنا گویا دریا کے آنسو ہے، لیکن دریا جب بہتا ہے تو کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں، بہت اچھی تشریح کی ڈاکٹر حمید اللہ یزدانی نے. انہوں نے کہا کہ گویا تو اپنی خودی سے آگاہ ہو جا کہ تو کیا کر سکتا ہے اس دنیا میں، اور اس سے اپنی ذات کو مضبوط و محکم کر. اللہ کی مخلوق سے محبت کر، دل درد آشنا، اللہ کی مخلوق سے محبت کر اور اس کی خدمت میں خود کو مصروف کر دے. میں نے آپ کو ابھی بخاری کی ایک حدیث سنائی. بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. وہ حدیث یہ کہ ایک شخص پیاس سے بہت بےتاب تھا اور بس مرا جا رہا تھا پیاس کی وجہ سے. تو اس کو کنواں نظر آیا، کنویں میں اتر گیا. وہ وہاں ڈول وول نہیں تھا.
پہلے زمانے میں بھی کنوؤں میں باقاعدہ ایسے پتھر نکلے ہوئے ہوتے ہیں جس پر آدمی بہت مہارت کے ساتھ لوگ چڑھتے اترتے ہیں. تو اترا وہ، اور اترنے کے بعد اس نے اپنی پیاس بجھائی. جب وہ اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا مٹی چاٹ رہا تھا، گیلی مٹی چاٹ رہا. تو اس شخص نے کہا کہ جس طرح سے میں پیاس سے مرا جا رہا تھا اسی طرح یہ کتا بھی پیاسا ہے. یہ سوچتے ہی پھر سے اترا کنویں میں. اور پہلے زمانے میں بعض ممالک میں آج بھی چمڑے کے جوتے پہنے جاتے ہیں جس میں بند نہیں ہوتے ہیں، نیچے سے اوپر تک ایک ہی گویا چمڑے کا جوتا جیسا رہتا ہے. تو اس میں اس نے پانی بھرا. اب دانت کتنے مضبوط ہوں گے، دونوں دانتوں میں جوتے کو پکڑ لیا اس پانی سے بھرے ہوئے، اور ہاتھوں سے وہ پتھروں کو پکڑتا ہوا اوپر آیا، اور آنے کے بعد اس جوتے کا پانی اس کتے کو پلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مغفرت ہو گئی اس کی. صحیح بخاری کی حدیث، اس پر مغفرت ہو گئی. تو صحابہ نے اس کی اللہ کے رسول کتے کو پانی پلانے، کتے کو پانی پلانے. آپ نے کہا کہ ہر تردار جگر کی خدمت پر یہ ثواب ہے. ایک مسلمان سیلفش نہیں ہوتا. ایک مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ صاحب مجھ کو مل جائے، مجھ کو مل جائے، میرے بچوں کو مل جائے، میری فیملی کو مل جائے، یا میری ذات کو مل جائے. وہ رحمت للعالمین کا امتی ہے، وہ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایک مضبوط جسم پیدا کر، اپنی خودی کو پہچان، اور دل درد آشنا اپنے سینے میں رکھ تاکہ تو لوگوں کے کام آئے اور ایک بہترین زندگی تو گزار سکے. میں آپ کو شعر دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ، گو کہ فارسی مجھ کو بھی نہیں آتی ہے، میں تو لکھ کر لایا ہوں، ترجمہ میں لایا ہوں، آپ کو بالکل ہی نہیں آتی ہے نہیں، لیکن سن لیجئے، مزہ آئے گا آپ کو. تنے پیدا کن، جسم پیدا کر، از مشت غبارے، ایک مٹھی پر غبار سے تو تن پیدا کر سکتا ہے. تنے پیدا کن از مشت غبارے، تنے محکم تر از سنگین حصارے. جس طرح قلعے کی سنگین دیوار ہوتی ہے اس سے زیادہ مضبوط جسم پیدا کر. مارشل آرٹ سیکھ، باکسنگ سیکھ، چاقو گھمانا، چلانا، بچنا سیکھ. یہ بہت ضروری ہے، آنا چاہیے. یہ نہیں کہ حاملہ عورتوں کی طرح چاروں طرف بھاگتا پھرے ڈر ڈر کے، بلکہ مضبوط رہے. درون او دل درد آشنائے. لیکن ایسا نہ ہو کہ تو بس ایک مضبوط جسم کا مالک ہو، تیرے دل میں، تیرے جسم میں ایک درد آشنا دل. چجوئے در کنارے کو سارے، جیسے پہاڑ کے دامن میں ایک دریا ہوتا ہے، ویسے تو بھی اپنے آپ کو تیار کر، اپنے آپ کو سمجھ، اپنی خودی کو پہچان، تو دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے. آج دنیا تیرے عمل کو دیکھنے کی مشتاق. چونکہ تو نے دنیا میں اپنے کاموں کو کرنے کو بند کر دیا ہے، اس لیے دنیا میں ہر چار طرف ویرانی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس لیے کہ تو یہاں سے اٹھ گیا ہے. میں آپ کو فیض کا یہ شعر سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فیض نے کہا، ویراں ہے میں کدا، خم وہ ساغر اداس ہے. تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. جب سے تم نے دنیا سے منہ موڑا اپنا، یہ انڈسٹریز، یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس، جب سے تم نے یہاں سے اپنے ہاتھ کو کھینچا، تو دنیا آج تم دیکھو فساد کا شکار ہو گئی. جب تم تھے تو دنیا میں بہت امن و اطمینان تھا. انشاءاللہ پھر کسی اور وقت پر جب ہم تھے تو کیسا امن و اطمینان تھا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.